ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شرجیل انعام میمن صاحب, ڈاکٹر قادم مکسی اور سردار نادر لغاری صاحب. ہم کوشش کریں امتیاز شیخ صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. پاکستان مسلم لیگ کا فنکشنل کے رہنما ہیں, تھوڑی بات جوائن کریں گے. میں آپ سے بات کروں گی. نادر لغاری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کون سا نظام ہمارے لیے اچھا ہے, عوام کے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں؟ اس بات کا تعین کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب گورنمنٹ 2008 کے اندر آئی, اگر اسی وقت یہ لوگ ڈیبیٹ کر کے ایک سسٹم کو, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کی یا ڈیولوشن ٹو اٹس لووسٹ لیول, اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اگر یہ اس وقت کر دیتے اور اس کے اندر جو بھی چینجز لانی تھیں پبلک ڈیبیٹ میں لا کے اس کو چینجز لاتے اور بہتر طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرتے اور ڈیولوشن آف پاور کو انٹروڈیوس کر دیتے ان دا رائٹ سینس, تو یہ آج شاید یہ پرابلم نہ دیکھتے. انہوں نے 4.5 سال ویٹ کیا اور اب آخری میں جب 2-4 مہینے رہ گئے ہیں آپ نے آ کے اس کو انٹروڈیوس کر دیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم جیسے تحریک انصاف نے ایک ریولوشنری پیکیج یا ایک ماڈل پیش کیا ہے جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور اب ولیج لیول تک جانی چاہیے یا دے لیول تک جانی چاہیے, اور آپ وہاں پر لوگوں کو اکوپ کریں, وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. ہمارے مطابق اگر ہم ایک دے کے اندر 25 لاکھ روپے یا ایک ولیج کے اندر 25 لاکھ روپے سال, جس میں 5 لاکھ روپے ریکرنگ, 20 لاکھ روپے آپ ان کو ویسے دیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جائیں اور ان کو اوپر کی ٹیئر میں نہ جانا پڑے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنا کام خود کریں گے. اور ان کا جو الیکشن کا پروسیس بھی ہے وہ ودن دا ولیج. ڈیولوشن ہے یا اختیارات کا اصول ہے؟ دیکھیے, ڈیولوشن اور اختیارات کا اصول بیسکلی انہی لائنز پر آتا ہے کہ آپ ڈیوالو کر کے پاور ان کو دیں اور اس کے بعد ان کو انفراسٹرکچر مہیا کریں تاکہ وہ اس چیز کا استعمال کر سکیں. اگر سکھر کے کسی گوٹ کے اندر وہ جا کے پھر اس کو میئر کے نیچے جانا پڑے گا. میں کراچی کی آپ کو مثال دوں کہ کراچی کے اندر 5 ڈسٹرکٹس ہیں اور اس میں 18 ٹاؤنز ہیں. ہماری بہت ساری ٹاؤنز ایسی ہیں جو اگر ان کا پر کیپٹا انکم دیکھیں تو وہ جو ہمارے کچھ ٹاؤنز کے مقابلے میں سمجھتا ہوں 90% کم ہے. وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈز پور ہیں, وہاں پہ کھانے کو پیسہ نہیں ہے, وہاں پہ پینے کو پانی نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, سکولنگ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کی وہاں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, آپ کے باقی مسائل بڑھیں. اور اسی طریقے سے کچھ ایسے ایریاز ہیں, کیونکہ جب آپ ایک سسٹم ایسا بنائیں گے جس کے اندر آپ ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ کر دیں گے پاور اور وہ چیک نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ صورتحال بڑھتی جائے گی. میں بلکہ اس چیز کے اندر آپ یہ کہہ رہی ہیں صورتحال بڑھتی جائے گی, نظام وہ بہتر ہونا چاہیے جو کہ عوام کے لیے ہو, جس سے عوام خوش ہو. جی, نظام کو بہتر کرنے کے لیے اس کو پبلک ڈومین میں لے کے آئیے. قادم مکسی صاحب, جی نادر مکسی صاحب آپ نے بات کی. قادم مکسی صاحب میں آ رہی ہوں. شرجیل انعام میمن صاحب آپ بالکل بات کیجئے گا. قادم مکسی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ دیکھیں کوئی ریفرینڈم تو ہوا نہیں ہے نا, کوئی ریفرینڈم یہ نہیں ہوا ہے کہ ہمارے یہاں عوام کو کون سا سسٹم چاہیے, کون سا ان کو پسند ہے. جب آپ پورے سندھ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ تمام لوگوں کی بات کریں. آپ کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور, لاڑکانہ تمام لوگوں کی بات کریں. تقریباً 3.5 کروڑ سے زائد کی آبادی بنتی ہے. کیا آپ ان تمام لوگوں کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم مسترد کرتے ہیں یہ لوگ, نامنظور ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی قانون جو ہے انسانی سہولت کے لیے بنانا چاہتا. جی پارس, دیکھیں آپ نے کہا تھا پہلے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ انسانی سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں سہولت کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات بھی شامل کریں, کہ جو قانون انسانی ضروریات کے لیے نہیں بنایا جائے گا وہ اس کے نتائج دیر پر نہیں ہوں گے. یہاں پاکستان میں آئین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں نا, وہ کسی فرد کے مفادات کے لیے یا کسی گروہ یا ٹولے کے مفادات کے لیے ہوئے. اس لیے ابھی تک پاکستان کے آئین پہ بہت سارے تجربات ہو رہے ہیں اور یہ نظام پہ تو ہوتے ہی جا رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کی ہم نے مخالفت اس لیے کی تھی, 2 سبب تھے. ایک, ہم نے یہ کہا کہ شہر میں جو نسل پرست دہشت گرد گروپ ہیں ان کے پاس شہری اقتدار چلا جائے گا, دیہات میں جاگیرداروں کے پاس اقتدار چلا جائے گا, سندھ میں مڈل کلاس کی جتنی بھی ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے. آپ نے عملی طور پہ دیکھا کہ جب ضلع کا ناظم کسی ایس پی کی ACR لکھتا تھا تو وہ ایس پی اور SHO لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے بجائے سارا دن ناظم کی حاضری میں بیٹھے ہوتے تھے. اس کا ٹرانسفر یہ ہوا ہے کہ ابھی وزیروں مشیروں کے دروازے پہ SP بیٹھے ہوئے. شہروں میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, تباہ ہو گئے شہر امن کے حوالے سے.
شہروں میں جو ان کو ریونیو کے اختیارات ملے، شہر کے چوک چوراہے پہ کوئی بھی اچھا پلاٹ ہو جہاں بیکری بن سکے، جہاں پیٹرول پمپ بن سکے یا پلازا بلڈنگ بن سکے، وہ سارے ناظمین نے اپنے خاندان کے لوگوں کے الاٹمنٹ کر دی۔ کراچی میں 50,000 ایکڑ زمین جو ہے، اربوں روپے کی زمین، وہ انہوں نے بلڈر مافیاؤں کو دے دی۔ تو جب وہ نظام فیل ہو گیا تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ پاور کا مسئلہ ہے نا، کہ بھئی آپ لوکل گورنمنٹس کو کیا پاور دینا چاہتے ہیں۔ آپ کراچی کے اندر جو 5 اضلاع مرج کر کے ایک نظام دینا چاہتے ہیں، اور دیہی علاقوں میں آپ دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، جہاں ضلع کی اپنی اپنی صورتحال ہوگی، اور پھر پولیس، ریونیو، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ جب آپ میئر کے حوالے کر دیں گے تو پھر وزیر اعلیٰ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہی سب کچھ ہوگا جو کہ آپ نے ابھی بتایا۔ شرجیل انعام میمن صاحب، یہ لوگ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام فیل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، شرجیل انعام میمن صاحب، نہ ہی پولیس نہ ہی پولیس جو ہے وہ ناظم کے انڈر ہے جو نئے نظام میں، نہ ہی ریونیو ناظم کے انڈر میں۔ ہم نے ناظم یا میئر جو ہے ان کے انڈر میں ہم نے دیے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ، جو کہ بی ایچ یوز ہوتے ہیں، جو کہ یو سی لیول پہ جو ہے بنے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو دیے ہیں پرائمری سکولز، پرائمری ایجوکیشن، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، اور لوگوں نے وہ منشور پڑھ کے ہی ہمیں ووٹ دیا ہے۔ ہم نے کوئی ایکسٹرا اگر کوئی ان کو کوئی ناظموں کو کوئی پاور دیا ہو، یا جس طرح پہلے سے تھا پرویز مشرف کے دور میں پولیس دی ہو، ریونیو دی ہو، پھر تو اگر ہمارے دوست اعتراض کرتے تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن اگر ہم نے جو ہے ہم نے اس نظام کو اٹھایا جس میں پولیس اور ریونیو بالکل ناظم کے انڈر نہیں ہے، ہاں پرائمری سکولز ہیں اور بی ایچ یوز ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہونے چاہیے اور ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جس کو بھی اعتراض کرنا ہے، میں کہتا ہوں جواب دے دیں کہ اگر یہ آپ کے منشور کا حصہ تھا تو 2008-2009 کے بعد آپ کیوں نہیں لائے؟ اتنا انتظار کیوں کیا آپ نے؟ اب آپ کو اس کا جواب بھی دے دوں، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بھی 1.5 سال بعد تک پرانا جو ناظم تھے ان کے اقتدار کا جو ٹینیور تھا وہ رہتا تھا، تو 1.5 سال تک تو پرانے ناظم چلتے رہے، اور اس میں ہم لوگ آ کے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ پچھلے لوگوں نے اگر ان کو مینڈیٹ دیا تھا کسی چیز کا، ہم آ کے تمام ناظموں کو اٹھا دیتے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک وہی نظام چلتا رہا، پھر ہم کمیشن نظام لے کے آئے، پھر اس میں ایشوز تھے۔ اب ہم نے پھر مطلب جب کمیشن نظام بھی ہم لے کے آئے تھے، ہم نے وہ بھی 79 کا جو تھا قانون، اس کے بعد ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم اس پہ ریفارمز لائیں گے۔ یہ اسمبلی کے فلور میں آن ریکارڈ ہے، چیف منسٹر صاحب کی بھی سپیچ ہے، باقیوں کی بھی، کہ ہم ایک نیا نظام لے کر آئیں گے، لیکن فی الحال ہم کمیشنر نظام لے کے آ رہے ہیں۔ اور اب اس سسٹم میں کمشنرز بھی ہیں، اس سسٹم میں ڈی سیز بھی ہیں، اور جو آپ نے بات کی، ہم اس کو میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں کہ یہ نظام اسمبلی میں آئے گا، اور اسمبلی میں آنے کے بعد جو ہے اس کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو نظام اس کو لوگ رد کر دیں گے۔ اگر لوگوں کو اعتراض نہیں ہوا، میری بات سنیں، ایک سوال ہے، اس نظام کے لیے صرف ایم کیو ایم سے ہی مشاورت کیوں؟ سب کو شامل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس کا جواب دیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بات سنیں، فنکشنل مسلم لیگ کے امتیاز شیخ صاحب سے پیر مظہر صاحب کی 2-3 میٹنگز ہوئی تھی، اس نظام آنے سے 2 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی۔ اے این پی کے امیر نواب صاحب جو منسٹر تھے ان سے بھی 2-3 دن پہلے بات ہوئی تھی، اور ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس نظام میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ بات ایک نظام تو آ گیا، ٹھیک ہے، کسی کو اعتراض ہے نا تو اعتراض کم از کم لا کے ڈسکس تو کرو، ڈائیلاگ تو کرو۔ آپ سب سے مل بھی رہے ہیں، آپ کو سب چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں، آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ تو بتا رہے ہیں آپ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ انہیں اعتماد میں لے رہے ہیں، وہ ریزائن کر رہے ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ شرجیل صاحب اس کو اور زیادہ اس پہ لائٹ ڈال سکیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ہم جس چیز کے اوپر اس وقت بحث کر رہے ہیں، جس لیول کی بحث کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے مسائل ہیں۔ اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا ہے تو آپ کو ہیلتھ، ایجوکیشن اور ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ آپ کو اس کو اپروچ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری ایسٹیمیٹڈ فگرز پاپولیشن کے آج سے کہاں پہنچ جائیں گے 5 سال میں، ہماری ہیلتھ پہ جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، جو جی ڈی پی کا حصہ لگایا جا رہا ہے وہ کس قدر کم ہے، کس طریقے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف پاور کو ایکوائر کرنے کا مقصد نہیں ہے، اس وقت ٹائم ہے انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کو آپ کو کن چیزوں کے اندر آپ نے لوگوں کو وہ پاورز دینی ہے، اور کن آپ کے پروجیکٹڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ ان آبجیکٹیوز کے تحت آپ نے ان کو وہ چیزیں آگے ٹرانسفر کرنی